ساتھ رہے. مولا امیر کی ایک مشہور حدیث کا انتخاب کیا ہے. مولا نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. ارشاد فرماتے ہیں پوچھو جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مجھے اگر آپ کی سندھی زبان پوری طرح سے بولنی آتی ہوتی تو میں اس کا ترجمہ کر کے بتاتا کہ اس ایک جملے میں گہرائی کتنی ہے. آپ ایک قدیم تہذیب کے پروردہ ہیں. مولا نے دیکھیے اس پہ غور کیجیے گا. مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, جو پہنچ رہے ہیں وہ ساتھ والے کو بھی سمجھا رہے ہیں. مولا نے نہیں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں. مولا نے فرمایا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یعنی میں تو رہوں گا. میری بات پہنچی ہے؟ قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو میں تو رہوں گا, تم کھو دو گے. بہت سے آج ہمارے برادران پاکستان میں دنیا بھر میں نعرہ لگا رہے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. یہی تو ہم بھی 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں مردوں سے نہ مانگو. کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں لیکن زندہ لاشیں ہوتے ہیں. کچھ پردہ کر کے بھی زندہ رہتے ہیں. جو پہنچ رہے ہیں مولا کا فرمان دوبارہ سنیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. پھر مولا فرماتے ہیں جو لڑا اٹھا کے دیکھ لیجئے, فرماتے ہیں میں آسمانوں کے راستے, جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے, میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. ہے نا ذہنوں میں؟ بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. من طرق الارض, میں آسمانوں کے سما آسمان کو کہتے ہیں, میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. توجہ, زمین بڑی ہے یا آسمان؟ توجہ, آسمان بہت بڑا ہے, زمین ایک ذرے کے برابر ہے, نقطے کے برابر ہے, آسمان اتنا بڑا. جو پہنچ گئے انہیں سلام. بھئی دیکھیں آسمان بہت بڑا, زمین بہت چھوٹی, لیکن پھر بھی مولا فرماتے ہیں میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. بھئی مثال کے طور پہ میرے ساتھ کچھ لوگ آئیں کراچی سے آپ کے شہر چمبڑ میں, تو اب وہ کیونکہ چمبڑ میں کم رہے ہیں کراچی میں زیادہ. توجہ, وہ کراچی میں زیادہ رہے ہیں چمبڑ میں کم رہے ہیں. آپ کہیں گے کراچی بڑا ہے چمبڑ چھوٹا. توجہ, لیکن کیونکہ وہ زیادہ وہاں رہے ہیں وہاں کے راستے زیادہ جانتے ہیں, یہاں کے راستے کم. مولا وہاں زیادہ رہے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے سارے مجمع تھا. دیکھیں مولا خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے, اس لیے وہاں کے راستے زیادہ جانتے ہیں. تو مولا فرمایا میں آسمانوں کے راستے زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. جو پوچھنا ہے پوچھ, جو پوچھنا پوچھ لو. ایک آدمی نے مٹھی پہ کچھ بند کیا جیب سے نکال کے, بچوں سے کھیلنے کی عادت تھی اسے, شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں. کہا یار یہ بتائیے میری مٹھی میں بند کیا؟ مولا نے کہا وہی جو تم نے بھی اپنی جیب سے نکالا. میں مختلف لوگ سوالات کرتے رہے, جملے کو سنیے گا. میں جو جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, میرے بھائی جو پہنچ رہے ہیں انہیں سب کو سلام ہے. کسی نے پوچھا میں کھاؤں گا کیا؟ جب مولا نے کہا تو دودھ چاول کھائے گا, واقعہ تو آپ نے سن رکھا. مولا نے کہا میں بتا رہا ہوں تو دودھ چاول کھائے, میں نام نہیں لے رہا. میرا بھی پورے سوشل میڈیا میں پوری دنیا میں جملہ چل گیا
کہ کچھ لوگوں کے نام لے کے برائی کر دو تو جیل چلے جاؤ، تعریف کرو تو جہنم جاؤ۔ تو توجہ فرماتے رہیں گے نا؟ تو میرا نام نہیں لیا، کسی نے کہا یا علی کیا کھاؤں گا؟ آپ نے فرمایا دودھ چاول۔ کہ یا علی آج میں دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں۔ مسجد نبوی تھی، اس نے کہا آج میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، شیر بریک نہیں کھاؤں گا۔ مولا نے کہا جا، میں نے کہہ دیا، اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، تو آج دودھ چاول ہی کھائے۔ گھر آیا، بیوی سے پوچھا کیا پکا؟ انہوں نے کہا دودھ چاول۔ اب محلے میں سے کسی اور سے کچھ اور مانگ کے لیا، آج میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا۔ بیوی نے کہا بھئی آپ تو بہت شوق سے دودھ چاول کھاتے، آج کیا مسئلہ ہے؟ کہا تو نہیں سمجھے گی، مجھے آج دودھ چاول نہیں کھانے، محلے میں سے کسی سے مانگ لگا۔ بہت دیر بعد وہ واپس آئی ان کی زوجہ، پوچھا کیا بات ہے اتنی دیر کیوں لگائے؟ کہ جس گھر میں جا رہی ہوں دودھ چاول ہی پکا۔ توجہ، کہ پھر مجھے بھی ضد ہے، میں آج مدینے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مدینے سے باہر نکلا، اب بھوک بڑھتی جا رہی تھی، صبر کسی کسی میں ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ مدینے سے باہر نکلا، اتنے میں دیکھا سامنے سے قافلہ آ رہا ہے، کہ قافلے والوں رک جاؤ، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ قافلہ سالار تھا، اس نے کہا بھئی ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے، شاید کچھ بچاؤ پوچھو۔ ایک آدمی سارے کے سارے قافلے سے پوچھ لگا کچھ بچا ہے کھانے سے؟ ایک نے کہا دودھ چاول بچ گئے۔ اس نے کہا دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، کسی اور سے پوچھ لوں گا۔ انہوں نے کہا تم نے پوچھا کیوں تھا؟ کیا بھوکا تھا؟ کہا پھر اب کھا۔ کہا نہیں تم نہیں سمجھو کہ نہیں کھا سکتا۔ کہا دیکھیے ہماری توہین ہے، تو نے مانگا ہے ہم نے رکھا، اب کھا۔ کہا تم نہیں سمجھو کہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے مار مار کے کھلایا۔ ارے یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جب دودھ چاول کھا لیے نا، مدینے واپس آ رہا تھا، دیکھا سامنے مولا کھڑے۔ مولا ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا۔ مولا نے نام لے کے کہا بھئی کیا کھا کے آئے ہو؟ کہا یا علی میں نے دودھ چاول نہیں کھائے۔ مولا نے کہا جھوٹے، تو نے دودھ چاول بھی کھائے، مار بھی کھائی ہے۔ اگر میری میری مانگ لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا، مار نہ کھاتا۔ اب سمجھ میں آیا یہ دنیا آج کیوں مار کھا رہی؟ دنیا علی سے دور ہو گئی۔ جب مولا کے در پہ واپس آ جائیں گے پھر مار کھانا بند ہو جائیں گے۔ میں زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، درجانی گرامی مولا کائنات کا جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ اور لوگ سوالات کرتے رہے، میں کچھ سوالوں کے جواب دوں گا۔ تو ایک واقعہ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، اس کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے بھئی جو بھی سوال کر لیتے ہیں علی فوراً جواب دے دیتے ہیں، اور جس زبان میں سوال کر لو علی اسی زبان میں جواب دیتے ہیں، جس کتاب سے سوال کرو علی اسی کتاب سے جواب دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے صحابی نے کہا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں، فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ نے کہا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں، فوراً جواب کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا عمر بتاؤ ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 5۔ کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی سوچنے کی ضرورت کیا ہے، 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کہا جس طرح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے۔ نعرہ لگا رہے ہیں؟ پڑھنا جس کسی کا
بھی شعر ہے بالکل صحیح ہے. علی ولی اللہ. توجہ, جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا. عزیزان گرامی, اگر کوئی اللہ کے پاس ڈائریکٹ جائے نا تو اللہ کا خبردار واپس جا میرے نبی کے ذریعہ. اور اگر کوئی نبی کے پاس جائے گا یا رسول اللہ کے پاس لے چلیں, وہ بھی واپس بھیجیں گے پہلے علی کے پاس جا. جب میرا بھائی علی میرے پاس لائے گا تو میں تجھے خدا سے ملاؤں گا. جسے علی نہیں ملتے. جو جملے پیش کروں گے قبول فرمائیے گا. آرام سے پڑھتا ہوں گا تو راضی رہیں گے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, میں پکا پہنچ گیا, میرے ساتھ رہیے گا, مجھے دیکھتے رہیے گا. تو میں جو جملے پیش کروں, مولا نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, جو واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا, اس سے پہلے بس ایک اور واقعہ سن لیں. محمد والے محمد بلندر صلوات. مجمع ہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی سن لیجیے, آگے کو پیش کر رہا ہوں. تو کچھ لوگ سوچ لیں کہ ابھی جو بھی سوال کر لیتے ہیں علی علیہ السلام اور میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں. خوارج کو سمجھتے ہیں؟ خوارج خارجی کی جمع, جو امام کے خلاف خروج کرے اسے خارجی کہا جاتا ہے. توجہ, جو امام, ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے نواسب و خوارج. نواسب ناسبی کی جمع نواسب, ناسبی بھی سمجھنے لو بغض رکھنے والا, مولا کا بغض, کینہ دل میں بغض رکھنے والا. اور خارجی جو مولا کے خلاف جنگ پہ آ جائے. تمام شیعہ علماء فقہا کہتے ہیں کہ خوارج اور نواسب چاہے کلمہ پڑھیں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج پہ جائیں, زکوٰۃ دیں, پکے نجس ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی, جتنی آپ کو میں یہ تو کچھ خوارج تھے, انہوں نے کہا بھئی علی سے جتنے بھی سوال ہو رہے ہیں علی جواب دے رہے ہیں. جو نہیں بھی مانتا تھا وہ ماننے لگا. کوئی ایسا سوال سوچو کہ جواب نہ بن پائے. تو انہوں نے کہا ایسا کوئی سوال نہیں ہو سکتا. کہا نہیں, ایسے سوال سوچو کہ اس کے دو پہلو ہوں. ہم کہتے رہے کہ یہ نہیں وہ نہیں, ہاں ہاں. تو علی بن ابی طالب علیہ السلام پھنس جائیں گے معاذ اللہ. جو علی کو پھنسانے آئے نا وہ خود پھنس جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک سوال بنا لیا, پوری رات سوچتے رہے, ایک سوال بن گیا. چلو بھئی یہ سوال بن گیا. لوگوں نے پوچھا بھئی تیاری پوری ہے؟ ہاں تیاری پوری. آئے مسجد کوفہ میں سارے جمع ہو. کتاب کا نام ہے کوکب دری. یہ شیعہ عالم نہیں ہے, لکھنے والے کوکب دری چمکتا ہوا ستارہ. مولا علی کے فضائل پہ لکھے حنفی بزرگ ہے, اسی لیے میں نے حوالہ کیا تاکہ کوئی شک نہ کر. مجھے بتایا کہ یہاں شیعہ سنی دور دور سے آئے ہیں. حوالہ اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی شک کے ساتھ نہ جائے. مجلس یقین دلاتی ہے, ایمان مضبوط کرتی ہے. مجلسوں کا کام شک پھیلانا نہیں ہے. تو مجمع میرے ساتھ رہے گا. انہوں نے سوال بنا لیا. آگے سب جمع ہوئے, واقعے کو غور سے سنیے گا, میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. انہوں نے آگے کہا کہ آگے ہمارے گھر میں ایک بکری تھی اور ایک کتا تھا. ان کے اختلاف سے ایک بچہ پیدا ہو گیا. اب اسے کتا مانے یا بکری؟ سوال پہنچ گیا. اب وہ شیطنت میں ہوتی ہے نا, شرارتی ذہن ہوتے ہیں. یہ میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا تمام حضرات کو؟ کچھ لوگوں کا ذہن ہی ٹیڑھا ہوتا ہے نا. علی کا بغض رکھنے والا جتنا بھی ذہین ہو, دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے, آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے. تو بس میں ایک مرتبہ آئے اور آنے کے بعد یا علی, اب وہ بچہ ہم اسے کتا سمجھے یا بکری؟ بکری ہے تو پاک ہے, کتا ہے تو نجس ہے, اب کیا ماننا؟ مولا نے کہا بہت آسان ہے, اس کے سامنے گوشت اور گھاس دونوں رکھ دو. اگر گوشت کھا لے تو کتا ہے. بڑے سے بڑے جانوروں کے ڈاکٹر کو لے آئیے, اتنی تفصیل سے جواب نہیں دے سکتا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے. کیا کہ اس کے ساتھ میرے بھائی جو پہنچ گئے سب کو سلام ہے. میرے تمام بزرگ میرے بچے غور سے سنیں گے. تو بتا جانے کہ نبی آج بڑے بڑے زولوجسٹ چلے جائیں, کوئی اتنا تفصیلی جواب نہیں دے سکتا جو مولا کائنات نے فرمایا. مولا نے کہا سامنے گوشت بھی رکھو, گھاس بھی. اگر گوشت کھا لے تو کتا, گھاس کھائے تو بکری. اب وہ پہلے سے فیصلہ کر کے آئے ہوئے, ہم نے ماننا تو ہے.
کہ یعنی یہ ہم کر چکے ہیں. کبھی وہ گوشت کھا لیتا, کبھی گھاس کھا لیتا. مولا نے کہا اس کے سامنے پانی رکھ دو, اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے, تو پہنچ گئے انہیں سلام, اور زبان سے چوس چوس کے پیے تو کتا ہے. یعنی ہم یہ کر کے دیکھ چکے ہیں, کبھی وہ منہ ڈال کے پانی پیتا ہے, کبھی زبان سے چوس چوس کے پانی پیتا ہے. مولا نے کہا اس کو گلے میں چھوڑ دو, بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے گلہ, تو اس کو بکریوں کے ساتھ چھوڑ دو. اگر پیچھے الگ تھلگ چلے تو کتا ہے, ریوڑ کے ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے. پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا. یعنی یہ بھی ہم کر کے دیکھ چکے ہیں. کبھی الگ تھلگ چلتا ہے, کبھی ریوڑ میں منہ ڈال کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو کیا کریں؟ مولا نے کہا دیکھو بیٹھتا کیسے, اگر پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا تو پہنچ گئے, اگر پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھے تو کتا, اگلی ٹانگوں پہ بیٹھے تو بکری ہے. یہ بھی ہم کر کے دیکھ چکے ہیں. کبھی پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے, کبھی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے. بھائی توجہ رہے, اب تفصیل بہت زیادہ ہے. مولا نے کہا دیکھو بھاگتا کیسے ہے, توجہ, میرے بھائی کے پہنچ گئے انہیں سلام. دوڑنے کا انداز دیکھو, کتے کے بھاگنے کا انداز ہوتا 3 ٹانگوں سے. لوگ ہیں یا نہیں, جو پہنچ گیا, اور بکری 2 پاؤں پہ چلتی ہے, جو لوگ دیکھ چکے ہیں. یعنی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا, کبھی 3 پہ کبھی 2 پہ. مولا نے کہا اسے ذبح کر دو. کہ یعنی ذبح کیسے کریں, حلال ہے حرام ہے؟ کہ ذبح کر کے دیکھو, جب پیٹ چاک کرو گے نا, اگر آنٹیں نکلے تو کتا ہے, اوجڑی نکلے تو بکری ہے. اب نہیں کہہ سکتے, ذبح کر کے دیکھ چکے, کبھی اوجڑی کبھی آنٹیں. توجہ فرمائیے دیتا نہیں جناب, میری بات پہنچ رہی ہے. اب نہیں کہہ سکتے تھے ہم 2 مرتبہ ذبح کر کے دیکھ چکے ہیں. علی علی ہے, خبردار کسی اور کا مولا کائنات سے مقابلہ نہ کرنا. جناب گرامی, اس لیے مولا کائنات کی یہ ساری امت یہ سب کے سب مولا کے قدموں کی خاک ہیں. چلیں میں کیونکہ شیعہ سنی مشترک مجمع ایک جملہ سن لیجیے. پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے مجھے بہت پسند, غلام ہے غلام ہے. جواب نہیں آتا, کیا جواب ہے؟ غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہے. بڑا پیارا نعرہ ہے. ایک مذہبی پارٹی سیاسی ہو گئی ہے, انہوں نے نعرہ لگایا. نعرہ مجھے بڑا پسند ہے. 1400 سال سے ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں, ساری امت غلام ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں غلام ہے, رسول کے غلام ہے. یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں, ساری امت غلام, رسول خدا مولا, سارے صحابہ غلام, رسول خدا مولا, سارے تابعین غلام, رسول خدا مولا, سارے علماء غلام, رسول خدا مولا, سارے مفسرین غلام, رسول خدا مولا, سارے محدثین غلام, رسول خدا مولا. پیغمبر خود فرما گئے, من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا. چلے میں اس کو بتا کے اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہوں. بڑے بڑے جیت ہستیاں موجود ہیں, بہت قابل پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. سارے مجمع سے درخواست ہے میرے جملے پہ غور کیجئے گا. پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا. توجہ, پیغمبر یہ فرما رہے ہیں جو میرا غلام ہے وہ علی کا غلام ہے. اب میرا جملہ پہنچا دی جانے کے رہا ہے, ساری امت غلام ہے اور رسول خدا مولا ہے.
تو مولا فرما رہے ہیں من کنت مولا، رسول خدا نے جناب امیر کے لیے فرمایا، مولا فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، آئیے ذرا میں مکمل کر دوں مضمون کو، سننا چاہیں گے نا؟ مولا نے کئی مرتبہ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، 2 واقعات جلدی پیش کروں گا تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اگر وقت ہوا تو اور تفصیل۔ جب مولا بار بار فرما رہے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، مسجد کوفہ میں مولا نے فرمایا، مسجد کوفہ بھری ہوئی، مسجد بھی بھری تھی، شہر بھی بھرا تھا، بہت مجمع تھا، مولا نے فرمایا سلونی اب لان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ سو لوگ ویسے سوال کرنے لگے، کھاؤں گا کیا، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا بیٹی پیدا ہوگی، وہی سوالات جو سب پوچھتے رہتے مدینے میں، وہی سوالات ہونے لگے۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، لطف نہیں آیا، ویسے سوال نہیں ہوئے جیسا کہ حق تھا۔ اسی مجمع میں ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا علی یا امیر المومنین، یہ فرمائیے اس وقت جبرائیل کہاں؟ اب جناب جبرائیل فرشتے ہیں، تو مولا نے آسمانوں پہ دیکھا، جناب جبرائیل نظر نہیں آیا۔ توجہ رہے گا، مولا نے زمین کی گہرائیوں میں دیکھا کہ کہیں کسی سیٹ میں بدل کے بیٹھے ہوں، پتھر میں بدل کے بیٹھے ہوں، ہیرے میں، جواہر میں۔ فرشتہ ہر چیز میں بدل سکتا ہے، جن بھی، فرشتہ بھی، جن نجس جانوروں میں بھی بدل جاتا ہے، فرشتہ کیونکہ پاک مخلوق ہے، صرف پاک مخلوقات میں بدلتا ہے۔ پہلے مولا نے آسمانوں میں دیکھا، جناب جبرائیل نظر نہیں آیا، اپنے انداز سے پیش کروں گا۔ پھر زمین میں دیکھا، زمین کی گہرائیوں کو چھان مارا، پھر بائیں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، توجہ، سمندروں کی گہرائیوں کو دیکھا، جنگلات کو دیکھا، ریگستانوں کو دیکھا، پھر سامنے دیکھا، پشت پہ دیکھا۔ جب ساری کی ساری کائنات کو مولا نے چھان مارا تو سوال کرنے والے سے کہا ایھا السائل، وہ پوچھنے والے، میں نے پوری کائنات چھان ماری، مجھے جبرائیل نظر نہیں آ رہا، بس 2 لوگ بچے، ایک میں، دوسرا تو، میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، بس تو ہے جبرائیل۔ اب تو فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ سارے مجمع نے دیکھا جناب جبرائیل علیہ السلام اڑے، پرواز کی، مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کی، اور ایک مرتبہ دوبارہ شگاف جوڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے ایک اعتراض کیا، جب جواب مل گیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اٹھ کے دروازے سے چلے جانا چاہیے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی ادارے گرامی کبھی جب جواب مل گیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھ کے چلے جاتے، یہ مسجد کوفہ کی چھت پہ شگاف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو عزیزان گرامی جواب دے لینے دیجیے مجھے، اگر جناب جبرائیل اٹھ کے چلے جاتے تو پھر ایک اور اعتراض پیدا ہوتا، نہ جانے کس شیعہ کو پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا، اسے علی نے جبرائیل بتایا، اٹھ کے چلا گیا۔ جناب جبرائیل نے مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کر کے فوراً جوڑ کے بتایا، میں ہی جبرائیل ہوں۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ بس میں آخری اس واقعے کو پیش کروں گی، تھوڑا تفصیلی ہے، اس میں بہت زیادہ آیات ہیں، آپ غور فرمائیں گی تو میرا آپ سے وعدہ ہے اپنے یقین و ایمان میں زیادہ مضبوطی محسوس کریں گے۔ یہ سوال میں نے کسی مقام پہ کراچی میں بہت پہلے پڑھا تھا، لیکن آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لوگ دور دور سے آئے، مجھے بتایا لوگ بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں جو پیش کر رہا ہوں۔ مولا کے اصحاب انصار میں سے ایک صحابی مولا کے نام ہے سعصع ابن سوہا، 3 بھائی، کوفے کے سرداروں میں سے، بہت جلیل القدر۔ جب آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے، مسجد سہلہ کے ساتھ متصل مسجد ہے، ایک بھائی کی، دوسرے کی زید ابن سوہان کی کچھ دور ہے، تو 3 بھائی تھے، تینوں مولا کے عاشق، سعصع ابن سوہان، زید ابن سوہان اور سوہان ابن سوہان، یہ سارے کے سیحان ابن سوہان، یہ سارے مولا کے عاشق ہیں۔ حضرت مولا کائنات کو سر میں ضربت لگی، مولا اپنے گھر پہ تھے، اور جیسے گھر پہنچے تو مولا کے کچھ قریبی شیعہ تھے جن کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ جیسے ہی گھر میں آئے تو مولا نے ایک مرتبہ سب کو دیکھا، فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لو۔ اب مجھے بہت خیال آتا تھا، مولا یہ سر میں ضربت لگنے کے بعد آپ نے کیوں فرمایا؟
جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, اگر دل کو لگے تو سب بول لیے گا. جس نتیجے پہ میں خود پہنچا ہوں پیش کرتا ہوں. مولا سر میں ضربت لگنے کے بعد آپ نے کیوں فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو؟ اتنی مرتبہ زندگی میں فرما دیا تھا کافی نہیں تھا, یہ سر میں ضربت لگنے کے بعد آپ نے کیوں فرمایا؟ تو جو نتیجہ مجھے ملا ہے سید علی رضا رضوی کو پیش کر رہا ہوں, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. عزیزان گرامی, مولا نے ضربت لگنے کے بعد اس لیے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تاکہ جنہوں نے پیغمبر پہ ہذیان کی تہمت لگائی تھے انہیں پتہ چل جائے معصوم ہذیان نہیں بکتے. فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. پیغمبر کو بہت سے لوگوں نے کہا تھا نا کہ بیمار ہیں, انہیں کچھ نہیں پتا کیا فرما رہے ہیں. مولا نے فرمایا میرے سر میں ضربت لگی ہے, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. جب میری عقل زائل نہیں ہوئی تو پیغمبر کی کیسے ممکن ہے پیغمبر کی عقل زائل ہو جائے؟ جو میرے بھائی پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے, میرے بزرگوں کو, میرے بچے سارے کے سارے. جناب مولا کائنات نے فرمایا جب میرے سر میں ضربت ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سب سوال کرنے لگے, اپنے اپنے انداز سے سوال کر رہے ہیں. بس مجھے جناب صاحب نے سوہان کے سوالوں کو پیش کرنا ہے. سوالات یہ واقعہ بہت طویل ہے, میں صرف ایک حصہ پیش کر رہا ہوں, اسی میں بھی مجھے وقت چاہیے. تو حضرت صاحب نے سوال, یا امیر المؤمنین, مولا آپ نے فرمایا خفف مسئلتکم, سوال کم کرنا, میرا خون بہ رہا اس لیے سوال کم. مولا میرا سوال طولانی, اگر آپ کی اجازت ہوگی تو سوال کروں گا, نہیں تو نہیں. مولا نے جناب ساسا کو دیکھا, کہا ساسا آپ کو اجازت. عاشق ہے نا مولا کی. جناب ساسا اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, بہت بڑے خطیب تھے. اب انہوں نے فرمایا عرض کی مولا میرا سوال طویل ہے. مولا نے کہا فرمائے پوچھو. تو انہوں نے کہا من افضل انت ام آدم, یا امیر المومنین کون افضل ہے, آپ یا حضرت آدم؟ تو مولا نے فرمایا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح, مرد کا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا توجہ قبیح شمار ہوتا. لیکن ایسا سا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے میرے حبیب جو آپ کے رب نے آپ پہ نعمتیں بھیجی ہیں ان کا ذکر کیجئے. کہ ساسا اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے رب کی مجھ پہ نعمتیں ہیں, اس نے مجھے افضل بنایا. کہ ساسا انا افضل, میں آدم سے افضل. بہار الانوار میں ہے, شبہ پشاور میں ہے, سید سلطان العزیز شیرازی نے لکھا, علامہ محمد باقر مجلسی نے لکھا, سید نعمت اللہ جزائری نے لکھا, الکافی میں ہے, 4 حوالے دے دیے ہیں, اب کوئی شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں. مولا نے فرمایا ساسا انا افضل, ساسا میں آدم سے افضل. بھلے ماں ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل؟ سنیں گے یہ سارا پڑھوں مضمون. مولا نے فرمایا کہ ساسا میں آدم سے افضل. کہ بھلے ماں ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے امیر المومنین کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہ ساسا اللہ نے فرمایا یا آدم لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين, اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب نہ جائیے. توجہ, تمام شیعہ سنی علماء نے تفسیر میں یہی لکھا. تو مولا نے فرمایا اے آدم, اے ساسا, جناب آدم کو اللہ نے گندم کھانے سے منع کیا. انجیل بائبل میں لکھا ہے سیب تھا, مولا نے فرمایا نہیں گندم ہے. توجہ, اللہ نے فرمایا آدم گندم کے قریب نہ جائیے گا. کہ ساسا اللہ نے آدم کو گندم کھانے سے روکا تھا, پھر بھی نہ رک سکے. توجہ, کہ مجھے روکا نہیں تھا پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی. یا امیر المومنین من افضل انت ام نوح, آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام؟ کہ انا افضل, میں نوح سے افضل. کہ بھلے ماں ذالک یا امیر المومنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہ ساسا قرآن دیکھو, مولا نے ہر آیت ہر سوال کا جواب قرآن کریم سے دیا. کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے
اے نوح تبلیغ کیجئے. جناب نوح نے ہاتھ بلند کیے، کہا رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارہ ان کافروں میں سے ایک کو روئے زمین پہ زندہ نہ رہنے دے. یہ تجھے مانتے بھی نہیں ہیں، جو بچے پیدا کرتے ہیں وہ بھی تیرے منکر ہیں. قصاصہ جناب نوح پہ سخت وقت گزرا، انہوں نے بددعا کر دی. قصاصہ پیغمبر اسلام کے بعد 25 برس مجھ پہ جناب نوح سے زیادہ سخت وقت تھا، لیکن میں نے کبھی بددعا نہیں دی. قصاصہ اس لیے میں نوح سے افضل ہوں، انہوں نے بددعا کی اپنی امت کے لیے. علی نے کبھی امت کو بددعا نہیں دی. من افضل انت ام ابراہیم، مولا آپ افضل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام؟ کہ انا افضل، میں ابراہیم علیہ السلام سے افضل. کہ ولیما ذالک یا میرا امی، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل؟ قصاصہ قرآن میں ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہ بلا بے شک ایمان رکھتا ہوں. لیطمئن قلبی، بس اطمینان قلب کی خاطر، دل کے مطمئن ہونے کی خاطر دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں. کا ساسا ابراہیم نے کہا دکھا پروردگارہ کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. ساسا میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹ بھی جائیں تو مجھ علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جو حجابوں کے پار دیکھے وہ علی. ساسا میں اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں. بس بھئی دو اور سوال سن لیجیے. من افضل انت ام موسیٰ، یا امیر المؤمنین کون افضل ہے، آپ یا موسیٰ علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا انا افضل، میں موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں. کہ ولیما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کرے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا سا اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. اٹھائیے قرآن، لکھا رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا. توجہ، وہ ظالم تھا، جناب موسیٰ کے بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا. جناب موسیٰ نے روکا نہیں روکا، پھر روکا نہیں روکا، جب تیسری مرتبہ دھکا دیا وہ پہاڑ سے گر کے مر گیا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ میں نے فرعون کا ایک سپاہی، رب انی قتلت منہم نفسا، بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا. پروردگارہ میں نے فرعون کا ایک آدمی قتل کیا، ایک سپاہی، ایک، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ایک سپاہی قتل کیا. میرے فاخاف ان یقتلونی، میں فرعون کو جانتا ہوں بہت ظالم ہے، سروں میں میخیں چھپوا دیتا تھا. کہ پروردگارہ وہ اس کے بدلے مجھے مار دے گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج. توجہ، پروردگارہ ہارون کو ساتھ بھیج. اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا دو. کہ دونوں میں ایک ایک معجزہ، ایک عصا جو اشتہا میں بدل جائے گا، دوسرا ہاتھ جو نور میں بدل جائے گا. موسیٰ ہارون کو بھی لے جائیے، دو معجزات بھی. کہ ساسا موسیٰ نے ایک کافر کو قتل کیا تھا، اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیج. کہ ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے مکے جانے کے لیے کہا تو مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جس کے کافر میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو. لیکن نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے میرے ساتھ کسی کو بھیجیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. کہ ساسا جب سورہ براءت کی، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا. عزیزان گرامی، مولا احرام باندھ کے مکے آ رہے تھے. احرام کی حالت میں اسلحہ نہیں لگا سکتے، بغیر ذوالفقار کے تھے علی. نہ زرہ تھی، نہ سر پہ خول تھا، نہ ہاتھ میں ذوالفقار. ایک مرتبہ مولا پہاڑ پہ چلے، جیسے ہی اترنے لگے مکے میں، ایک آدمی نے آتا دیکھا کہ دیکھو علی آ رہا ہے. ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کون سے علی؟ کا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا.
کہ خبردار مجھے تانا نہ دے، تیرے چچا کو بھی اسی نے مارا ہے۔ ایک اور نے کہا میرا ماموں بھی مارا تھا۔ کسی کا ماموں، کسی کا نانا، نام نہ کہلوائیے گا۔ سارے مکے والے جمع ہو گئے، علی آ رہے ہیں۔ میرے مولا ایک مرتبہ مکے میں اترے، سارے مکے والے دیکھ رہے ہیں، مولا کے پاس ذوالفقار بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے۔ مولا خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، مجھے نہیں پتا کعبے میں کشش زیادہ تھی یا علی میں۔ ایک مرتبہ مولا آگے بڑھے، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور اعلان کیا، اے مکے والوں، اللہ نے اعلان کر دیا مشرکین نجس مکہ خالی کر دو۔ آپ نے سن لیا اعلان، مکہ بھرا ہوا تھا، علی اکیلے تھے۔ مولا نے فرمایا وہ مکے والوں، مکہ خالی کر دو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہی اعلان ہے، آئندہ مشرک مکے میں نہیں آ سکتے۔ پھر مولا نے فرمایا میں علی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا عقیدہ رکھتا ہوں، میرے نزدیک بھی تم ناپاک ہو، نکل جاؤ مکے سے۔ مولا فرماتے ہیں ساسا میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں، موسیٰ ایک قتل کے بعد ڈر گئے تھے۔ توجہ، انبیاء میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور ہے کہ ساسا میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا، سارے مشرکین و کفار مکہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے سب کے چہروں کو دیکھا، لیکن میں بڑی اطمینان سے مکے کے کفار کے درمیان سے نکلا۔ ساسا میں نے ان کے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا، پھر میں نے اپنے دل میں دیکھا کوئی خوف نہیں تھا۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، جب شیر کچھار سے شکار کو لے کے چلتا ہے تو کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی شیر کو۔ اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ وقت تمام ہو گیا، نہیں تو میں بھی اور پڑھتا۔ آخری سوال کبھی چلے جب میں پڑھ دوں، من افضل انت ام عیسیٰ؟ مولا آپ افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل؟ آپ نے فرمایا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہ ولی ماذا ذالک یا امیر المؤمنین؟ آخری سوال کا جواب چند جملے مسائل کا ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آئے تو حضرت مریم، اتنے پہنچ گئے، میں نے مکمل بھی نہیں کیا۔ ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، حضرت مریم بیت المقدس کے اندر تھی، اندر بیت المقدس کے اندر تھی۔ آواز قدرت آئی، یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ اخرجی، اے مریم باہر تشریف لے جائیے، بندوبست میں کر دوں گا۔ مریم عیسیٰ بیت المقدس میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ مولا نے فرمایا ساسا جب میرا وقت ولادت قریب آیا، میری ماں کعبے کے اندر نہیں تھی، باہر تھی، دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر سے آواز آئی، یا فاطمہ ادخلی، فاطمہ اندر آ جائیے۔ ساسا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا۔ اس لیے ساسا میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ کتنے لوگ پریشان تو نہیں کوئی ہو گیا؟ گرامی یہ مقام امیر المؤمنین ہے۔ اور نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ گرامی مقام و عظمت مولا کائنات۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا نے فرمایا سوال لائے ہو، کل آنا دیکھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوا تو بیٹے یا بیٹی ہی سے پوچھ لوں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ مولا نے کبھی نہیں فرمایا کسی سے پوچھ لوں گا، جس وقت سوال آیا اسی وقت جواب آیا۔ گرامی مجھے بتایا گیا کہ آج مولا عباس علیہ السلام کی زیارت برآمد ہوگی، علم بھی ہے، تابوت بھی۔
جانتے ہیں جن امیر المؤمنین کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں وہ تہجد میں دعائیں مانگے پروردگارا ایک ایسا بیٹا دے. میں نے تو شروع کیا ہے. مولا امین نے پورے زندگی عطا کیا ہے نا. جملے پہ غور کیجئے. مولا عطا کرنے والے اور اگر عطا کرنے والا مانگے پروردگارا مجھے ایک عباس چاہیے. جب مولا علی نے مانگا تو حضرت عباس اگر باب الحوائج نہ ہوتے تو اور کیا ہوتے. اس لیے کہ مولا کائنات مشکل کشا کی آغوش میں آئے ہیں، اس لیے ہے باب الحوائج. ابھی میں جب آ رہا تھا نا تو میرے بھائی نے کہا سو تک میں مجھ سے بھی پانی مجلس میرے عزیز ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ہمیشہ بڑی محبت سے بلاتے ہیں. میرا 5ویں 6ٹھی دفعہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو بی بی سکینہ کا رب دیجیے گا. آپ جانتے ہیں نا جناب عباس کو اپنی بھتیجی سے بڑی محبت تھی، چچا بھتیجی کی بڑی محبت تھی. مولا عباس کے 4 واسطے ہیں. جب باب الحوائج کی خدمت میں آئیں تو پہلا واسطہ جناب سیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا، دوسرا واسطہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تیسرا واسطہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، اور چوتھا واسطہ ایک چھوٹی سی بیوی نام ہے سکینہ سلام اللہ علیہا. بیوی کی حضرت گرامی بہت محبت تھی مولا عباس کو اپنی بھتیجی سے، اور کیوں نہ ہو شاید وہ بار بار جب دیکھتے ہوں گے سوچتے ہوں گے میرے بعد اس بچی پہ بہت ظلم ہوگا. کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تمانچے مارے جاتے ہیں. حضرت کو ملنا اس میں رونے میں بخل نہ کیجیے. راوی کہتا ہے صبح عاشور ہوئی نا تو مولا کے خیموں سے آواز آ رہی تھی بچوں کی، العطاش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. بس بھئی مولا عباس علیہ السلام صبح عاشور مولا کی خدمت میں آئے. مولا جناب عباس مولا حسن حسین کو کبھی بھائی نہیں کہتے تھے، ہمیشہ جب پکارتے تو کہتے سیدی و مولائی، میرے مولا میرے آقا. ایک مرتبہ جناب عباس صبح عاشور ہوئی مولا کی خدمت میں آئے، مولا اجازت ہے میں میدان کارزار میں جاؤں. مولا حسین نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، اگر آپ چلے جائیں گے سپہ سالاری کون کرے گا، فوج کو کون سنبھالے گا. پہلا حملہ ہوا، انصار حسینی مارے گئے، بہت سے بزرگ تھے پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے، پوری فوج نے حملہ کیا تھا. فجر کے بعد جب دوسرا حملہ ہوا نا جناب تیسرے حملے میں جناب حبیب کا لاشا آیا تو مولا عباس نے کہا مولا یہ بزرگ انصار لڑ نہیں پائیں گے، مولا یہ بھوکے پیاسے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجئے ان اشقیاء کو میں دیکھ لوں گا. مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشے آئے اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، مولا گودوں کے پالے بچے مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے ان دشمنوں کو ان اشقیاء کو انہیں میں دیکھ لوں گا. مولا حسین نے فرمایا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. بس بھئی اب ایک مرتبہ مولا عباس نے فرمایا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، مولا کون باقی ہے. بس بھئی جب ایک وقت آیا جناب عباس خیمے کے سامنے کھڑے تھے اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے. جناب عباس کا قد بڑا تھا، بہت خوبصورت تھے. مولا کے کانوں میں آواز آئی کچھ بچے اس خیمے میں مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں. جہاں خالی مشکیزیں رکھے تھے شاید پانی رہ گیا ہو. اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، خیمے میں آئے، دیکھا ایک بچہ ہے جو بار بار مشکیزہ لبوں پہ لگاتا ہے، کوئی رخسار پہ لگاتا ہے شاید ٹھنڈک مل جائے. جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی بیوی. مولا نے کہا بھتیجی کیا بات ہے سکینہ،
بیٹی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے، چچا پانی نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا بھتیجی یہ مشکیزہ لیجئے، میرے ساتھ چلیے۔ مولا نے بھتیجی کی انگلی پکڑی، کہا سکینہ بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ بی بی نے مولا حسین علیہ السلام سے فرمایا بابا جان چچا سے کہیے ہمیں پانی لا دے۔ مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا، کیا فرمایا ہوگا؟ عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا ہوں۔ عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے، میں تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ مولا عباس نے فوراً کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا۔ جب جانے لگے نا مولا حسین نے آواز دی عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجیے، ذرا زینب سے ودا کر لیجیے۔ مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک مرتبہ اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب تھی، بلند آواز سے کہا بی بی الوداع، بی بی عباس کا آخری سلام قبول کیجئے۔ جناب زینب نے جب آواز سنی نا آخری سلام، بی بی نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹایا، آواز دی عباس ذرا آخری مرتبہ خیمے میں آ جائیے۔ جناب عباس خیمے میں آئے، جیسے خیمے میں داخل ہوئے نا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ جناب عباس کا قد بڑا تھا، 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب سے۔ جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی اور ایک مرتبہ رو کے کہا عباس میرے بھائی جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو اس شہر میں قیدی بنا کے لایا ہے۔ عباس میں سوچا کرتی تھی، بابا نے فرمایا ہے یقین تھا ایسا ہوگا، لیکن میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنا، میرا عباس جیسا بھائی۔ عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ بڑا وقت وہ قریب آ گیا ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس نے یہ جملے سنے، آنسو بہنے لگے، فوراً خیمے سے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے نا تو بی بی نے آواز دے کے فرمایا بیویو وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی میں ضمانت واپس لے رہی ہوں۔ بیویو میرا عباس چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جیسے جناب عباس باہر نکلے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں۔ جناب سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے بچوں میرے چچا ابھی پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے سب کو پانی پلاؤں گی۔ جناب عباس نے کاندھے پہ علم رکھا۔ مرحوم آقا اشتہاردی کہتے ہیں 4000 تیر انداز، تیر چلانے والے 4000 تھے جنہوں نے راستہ روکا۔ پھر تلواروں والے الگ، نیزوں والے الگ، سب ایک مرتبہ جناب عباس میدان میں اترے، سب بھاگنے لگے، بھاگو عباس آ گئے ہیں۔ جناب سکینہ چھوٹی سی تھی نا، بی بی نے آواز دے کے کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے۔ اب سارے بچے دیکھنے لگے۔ جناب عباس نے مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مجھے فرات تک پہنچا دے۔ جیسے ہی مولا فرات میں اترے جناب سکینہ نے کہا وہ جو علم نشیب میں اتر رہا ہے وہ میرے چچا عباس پانی بھرنے لگے ہیں۔ میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن جب مولا عباس پانی میں دیکھ رہے تھے مولا کو جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی۔ مولا عکس دیکھنے کے بعد فرمانے لگے بی بی تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، میں ابھی پانی لا رہا ہوں۔ جناب عباس نے مشکیزہ بھرا، مولا آپ پہ بھی سلام، فرات تک پہنچے لیکن پانی نہیں پیا۔ آپ کی سواری پہ بھی سلام، آپ نے اپنی سواری سے کہا تو پانی پی لے، اشرب الماء۔ بے زبان جانور تھا، سر ہلا دیا، اس نے بھی پانی نہیں پیا۔ اسے بھی پتا تھا حسین کی چھوٹی سی بیٹی پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب عباس چلے، آخری جملے سن لی تھی، زیارت برآمد ہونے والی۔ جیسے ہی جناب عباس پانی بھر کے واپس چلے نا، جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ جو علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے۔
میرے چچا ابھی پانی لائیں گے، میں سب کو پانی پلاؤں گی۔ سارے بچے اپنی زبانیں لبوں پہ پھیرنے لگے، سب دیکھ رہے ہیں علم آ رہا۔ اگر دیکھ سکے سب سے درخواست ہے میری طرف دیکھیے گا۔ اب جیسے ہی علم واپس آ رہا تھا نا تو سب بچے دیکھ رہے ہیں، بی بی بار بار کہہ رہی ہے میرے چچا پانی لا رہے ہیں۔ اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ علم کا لڑکھڑانا تھا، جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے بی بی نے دعا کی، پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ یا عباس، یا عباس، بس بھی آپ زیارت کرتے جائیں، میں مسائل پڑھتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے چھپ کے وار کیا، دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ایک دوسرے ملعون نے بائیں بازو کو قلم کیا۔ اب جناب عباس کے دندان مبارک سے مولا نے مشکیزے کو پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی مشکیزہ پکڑا، ایک ملعون نے تیر چلایا، مشکیزے پہ پیوست ہوا، سارا پانی بہہ گیا۔ ایک ملعون نے تیر مارا، آنکھ میں لگا۔ مولا عباس کی سیدھی آنکھ میں جب تیر لگا، مولا نے آواز دی، مولا